یتیم کے مال کا سرپرست بنایا جائے تو مت بننا۔ زندگی کہاں گزار دی؟ عثمان غنی نے کہا رضی اللہ عنہ، ابو ذر تیرے سخت ایمان کے یہ جو بڑے بڑے سردار کوٹھیاں بنائے بیٹھے نے تنگ نے، امیر المومن آپ حکم کریں میں آپ کا حکم مانوں گا۔ کیوں مانوں گا؟ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نصیحت کی تھی اسمع واطع ولو لعبد مجدع، میرے ابو ذر تیرا حکمران چپٹی ناک والا، کٹے ہوئے کانوں والا ہو، کالے رنگ کا حبشی بھی ہو، تو جو تیرا حکمران تجھے حکم کر دے وہ ضرور ماننا۔ عثمان غنی حکم کرو، حکم یہ ہے کہ تو مدینے سے باہر ربضہ جگہ پر چلا جا، وہاں سرکاری اونٹ ہیں، کھاؤ پیو اور وہاں زندگی گزارو۔ باقی کی ساری زندگی اکیلے میاں بیوی نے ربضہ پر گزاری ہے، جب فوت ہوئے تو دفن کرنے والا دوسرا بندہ کوئی نہیں تھا۔ ایسی اطاعت حکمران کی۔ حکمران بھی کون ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ اور اطاعت کیسی کی کہ بیوی نے آخری سانس دے کے تو رونے لگ گئی کہ حضرت اگر آپ اس حالت میں فوت ہو گئے تو میں اکیلی خاتون آپ کو دفن کیسے کروں گی؟ کہا گھبراؤ نہیں، میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی بھی کی تھی کہ میرے صحابہ میں سے کچھ جوان ایسے بھی ہوں گے جو مدینے سے باہر اکیلا ہی جیے گا، اکیلا ہی فوت ہوگا، لیکن جنازہ پڑھنے والی بڑی جماعت ہوگی۔ فوت ہوئے، اللہ اکبر، بیوی بیٹھی ہے، کفن دیکھ کر بیٹھی ہے کہ کون پڑھے گا؟ اللہ، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یقین ہو کہ جنازہ پڑھنے والے تو آئیں گے، میں اب کفن تو دے دیا، جنازہ پڑھنے والی جماعت آئے گی۔ بہت بڑا قافلہ آیا، پوچھا بہن کیسے بیٹھی ہو؟ ہے تمہارا بھائی فوت ہو گیا۔ کون؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکیلا جینے والا، لیکن اطاعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی کہ جو حکم مل گیا ہے، جان گزر گئی تو گزر گئی، کوئی پرواہ نہیں۔ عبداللہ ابن مسعود کوفہ سے آ رہے تھے اپنے شاگردوں کی بہت بڑی جماعت کے ساتھ، جب دیکھا کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ جنازہ بھی پڑھا، دفن بھی کیا، دعائیں بھی کی، اور بہن کو لے کر ساتھ مدینے بھی پہنچے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جانثار پہلی نصیحت پر عمل کر کے دکھا گیا کہ اگر تمہارا حکمران مسلمان ہو تو اس کی فرما برداری اس طرح سے کرنا۔